الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر حضرت مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب دامت فیوزهم، استاذ الحدیث حضرت مولانا شہاب الدین صاحب، عزیز مکرم حضرت مولانا سید حسین شاہ صاحب و دیگر حضرات علماء کرام، معززین اور عزیز طلباء، میں شکر گزار ہوں کہ عزیز مکرم مولانا سید حسین شاہ صاحب کی دعوت کے باعث ایک بابرکت مجلس میں شریک ہو رہا ہوں جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے. جس بچی نے قرآن کریم کی تکمیل کر لی ہے، میں اس بچی کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس پوری بستی والوں کو اور اس کے استاذ، منتظمین، معاونین اور یہاں قرآن کریم کی تعلیم کا منظر دیکھ کر خوش ہونے والے تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو مزید مثمر بارآور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے انوارات و برکات سے اس پوری بستی کو منور فرمائے. سچی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی موجودگی میں بیان کرنا ایک آزمائشی مرحلہ ہے. مولانا اسماعیل ریحان صاحب کو شاید آپ حضرات نہ پہچانتے ہیں، لیکن دو طبقے بہت زیادہ ان کو پہچانتے ہیں. ایک حضرات علماء کرام اور دوسرا طبقہ دشمنان اسلام. حضرات علماء کرام بھی ان کی قدر سے واقف ہیں اور دشمنان دین اور دشمنان اسلام بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور جس محاذ پر یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید وسعتیں، برکتیں، خیریت، عافیت، بدن کی سلامتی اور
صحت اور تندرستی، ہر طرح کی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. سب آمین کہہ رہے. قرآن کریم کی عظمت و فضیلت سے متعلق مولانا نے جو مختصر گفتگو فرمائی میں نے غور سے سنی. الحمدللہ اس مختصر سی گفتگو میں بہت کچھ آ گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں. آپ حضرات اگر توجہ فرمائیں گے تو مجھے اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نہیں؟ انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت زیادہ دیر تک آپ کو نہیں بٹھاؤں، کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا، تو ویسے بھی اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ باعث اجر اور باعث ثواب ہے. تو خوش ہو کر بیٹھیں گے تو اچھا ہوگا، اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حاضر و ناصر. میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا. حضرات علماء سے سنا ہے، بزرگوں سے، اساتذہ سے، کہ قرآن کریم میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہوتا ہے، جہاں بھی اے ایمان والو، تو اس کے بعد یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، یہ کام کرو، اور یا کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے کہ ایمان والو یہ کام نہ کرو. یہ دو چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یہ کام کرو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یہ کام نہ کرو. پورے قرآن کریم میں جب آپ تلاوت فرمائیں، اللہ آپ کو توفیق دے، تو اس کے بعد قرآن کریم کا یہ ایک اسلوب اور یہ ایک طریقہ ہے کہ کبھی یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کبھی کسی کام سے روکا جاتا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اگر کسی کام کے کرنے کا حکم ہو، اس کام کا کرنا ایمان کی دلیل ہوتی ہے، اور اگر یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کسی کام سے منع کیا گیا ہو تو اس کام سے منع ہونا ایمان کی دلیل ہوتی ہے. ایمان ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ بلا دلیل ثابت نہیں ہوا کرتا. یا ایمان ایک متاع عزیز ہے، ایک قیمتی چیز ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، انمول ہوتی ہے، اتنی اس کی حفاظت بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جس چیز کا حکم ہو، اس کا پورا کرنا ایمان کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اگر کسی کام سے منع کیا گیا ہو تو اس سے منع ہونا ایمان کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے. مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اب یہاں ترتیب سے تین چیزیں ہیں، ایمان، تقوی اور نیک اور سچے لوگوں کی معیت، ان کی رفاقت، دوستی، وابستگی. تو یہی بات سمجھ میں آ رہی کہ ایمان کو بچانا ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور اگر تقوی کو بچانا ہے تو پھر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، آپ کا تقوی بچے گا.
آپ تقوی اختیار کریں گے تو آپ کا ایمان بچے گا. یہ ایک ترتیب ہے. ایمان، تقوی، نیک لوگوں کی صحبت. اگر ایمان کے بعد تقوی نہیں ہے تو ایمان کیسے بچے گا؟ تقوی ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا. اور اگر تقوی ہے لیکن نیک لوگوں کی صحبت نہیں ہے تو پھر تقوی کیسے بچے گا؟ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اچھا، دوسری بات یہ ہے، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. جی شاہ جی نے آپ کو جس جذباتی خطابت سے مانوس کر رکھا ہے، میری طرف سے آپ مایوس ہو جائیے، کیونکہ ہمارے پاس تو چونکہ درسگاہ میں بیٹھتے ہیں تو بس باتیں ہی ہوتی ہیں تاکہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا شاہ جی؟ تو جس چیز کا اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو تو اللہ تبارک و تعالی اس کام کے کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتاتے ہیں. ایسا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہوتا. اللہ حکیم ہے، صاحب حکمت ہے کہ کسی کام کے کرنے کا حکم ہو کہ یہ کام کرو اور اس کا طریقہ اور سلیقہ ہی نہ بتایا ہو. ایسا تو نہیں ہوتا. بے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا حکم ہے تو نماز کا کوئی طریقہ اور سلیقہ ہے. اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتلایا گیا ہے. اگر نہ بتلایا گیا ہو تو یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم از اول تا آخر دو چیزوں کو بیان کرتا ہے، اللہ کی مرضیات اور اللہ کی نامرضیات. مرضیات کو اپنانا یعنی جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان کو اپنانا، اور نامرضیات جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا. قرآن کریم از اول تا آخر اللہ کی مرضیات اور نامرضیات سے بحث کرتا ہے تاکہ اللہ کی مرضیات کو اپنایا جائے اور نامرضیات سے بچا جائے. تب جا کر پھر یہ بھی بچے گا جہنم کی آگ سے اور اس کے اہل و عیال، بیوی بچے بھی جہنم کی آگ سے بچیں گے. انہی دو باتوں کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار فرمائی نمونے کے طور پر کہ یہ ہے ایک جماعت، یہ دنیا والوں دیکھ لو، یہ ایک مثال ہے، یہ ایک نمونہ ہے کہ اللہ کی مرضیات اپنانا اور اللہ کی نامرضیات سے بچنا کیسے ہوتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو بہار ہے نا، بہار، وہ بہار یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے لوگ تیار ہوئے اور ایسے لوگ تیار ہوئے میرے محترم دوستو کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایسی تابندہ مثال بن گئے کہ ہم انہیں نظر انداز کر کے، ان کو درمیان سے ہٹا کر دین سمجھ ہی نہیں سکتے. واللہ العظیم، بخدا رب کعبہ کی قسم، آپ کی مبارک تربیت سے تیار ہونے والی جماعت کو اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنے، درمیان سے ہٹا دے، ہمارے پاس کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے، نہ ایمان کا، نہ اعمال صالحہ کا، نہ اخلاق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو بہار آئی وہ قلوب کو منور کر کے چلی گئی، قلوب کو منور کیا ہے۔ میں اگر مثال پیش کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے تو ایسی بہار تو ہونی چاہیے۔ میں اگر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کروں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے متصل ہیں۔ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام تو سنا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وہ تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عینیت کا رشتہ تھا، عینیت کا، یعنی جو کچھ آپ کے دل مبارک پر وارد ہوتا اس کا عکس پڑ جاتا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم دوست، اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں کہ یہ واحد شخصیت ہیں جن پر ایک لمحہ بھی کفر کا نہیں گزرا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک لمحہ بھی کفر کا نہیں گزرا۔ ہاں اتنا ایک چھوٹی سی بات درمیان میں آئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تجارت کیا کرتے تھے، ملک شام کی طرف گئے تھے، بہت پہلے کی بات ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، حرا کی خلوتوں سے آپ قرآن کریم کا پہلا پیغام لے کر نہیں آئے تھے، ابھی صرف دوستی تھی، تعلق تھا۔ بغرض تجارت ملک شام کی طرف گئے تھے تو وہاں ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا مجھے معلوم نہیں۔ وہاں کوئی راہب تھا، راہب عیسائیوں کا جو عبادت گزار یا ان کا جو بڑا یا ان کا جو شیخ یا ان کا جو پیر، کسی نے کہا یہاں رہ رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس چلے گئے اور ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ تو اس راہب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند سوالات کیے، آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے ہے اور کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ نام ہے، مکہ سے آیا ہوں، تجارت کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ راہب کہنے لگا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، آپ اس پر ایمان لائیں گے اور ان کی زندگی میں آپ ان کے وزیر ہوں گے، ممد معاون ہوں گے، اور ان کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ یہ تعبیر بتلائی اس راہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا کی خلوتوں سے آئے اور اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ نے کام شروع کیا، ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا یہ نیا پروگرام پیش کیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ مت دلیل علی دعواک، آپ کے دعوے پر دلیل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیاک التی رأیتہ فی الشام، میرے دعوے نبوت پر تیرا وہ خواب دلیل ہے کہ تو نے شام میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چنانچہ آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا اور آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ بس اتنا سر وقت گزرا تھا۔ مد دلیل والا دعویٰ۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے سینے میں جو کچھ ڈال دیا ہے وہ سب کچھ الا وقرتہ فی صدر ابی بکر، وہ سب کچھ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اس لیے میں ان کی بات نہیں کرتا، بہت اونچی شان والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا یا اللہ عمر دے دے۔ دو ہیں عمر نام کے، دونوں میں سے کوئی ایک دے دے۔
لیکن ایک کے پاس دولت ہے، ایک کے پاس غیرت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت والے کو پیچھے کیا، غیرت والے کو۔ حضرت عمر کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، حضرت عمر کے مسلمان ہونے پر آسمان کے فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ ابھی صرف مسلمان ہوئے ہوتے ہیں، ابھی نہ نماز پڑھی ہے نہ کوئی اور کام، صرف مسلمان ہو گئے، ان کے مسلمان ہونے پر آسمان کے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پھر یہ تیار ہوا، پھر ان کی تربیت سے لوگ تیار ہوئے۔ ان کے زمانے میں گورنر تھا حمص، اب حمص پڑھے یا حمص پڑھے، جگہ کا نام ہے، حمص پڑھو یا حمص پڑھو، جو بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، میں عرض یہ کر رہا ہوں، میری بات جس مضمون کے ارد گرد گھوم رہی ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ تربیت، بہار، قلوب کی بہار، دلوں پر آنے والی بہار، اور بات کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے کافی عرصے کے بعد والی، کئی سالوں کے بعد والی۔ سعید ابن عامر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے تیار کردہ ایک اہم آدمی، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور امارت میں، دور خلافت میں حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اچھا، یہ جو حمص والے یہ بڑے عجیب لوگ تھے، یہ شکایتی بہت تھے، اپنے گورنر کی بہت شکایات لگاتے تھے، بہت شکایت۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حمص جو ہے کویفۃ الصغریٰ، ایک چھوٹا سا کوفہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سرکاری دورے پر جب حمص پہنچے تو حمص والوں نے اپنے گورنر کی شکایات پیش کی، 1 2 3 4 شکایتیں لگا دی۔ ایک شکایت یہ تھی کہ حضرت آپ نے جو گورنر مقرر کیا ہے، کیسا گورنر ہے، صبح دیر سے آتا ہے دربار میں، دفتر میں۔ عمر نے فرمایا یہ تو بڑی بات ہے، معمولی شکایت نہیں ہے، دیر سے آنا۔ دوسری شکایتوں میں یہ لگائی کہ حضرت یہ دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی تو معمولی شکایت نہیں ہے، تو بڑی شکایت ہے، دن کو ملنا رات کو نہ ملنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو راتوں کو اٹھ کر گشت کرنے کا معمول بنا رکھا تھا، اور راتوں کو اٹھ کر گشت کا معمول پھر وہ ایسا بنا کہ ہوائیں اللہ نے مسخر کر دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ کرو گے تو کچھ لوگ ہیں نا پھر اللہ سے، نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اور راتوں کو اٹھ کر جب گشت کیا کرتے تھے، اللہ نے پھر ہوائیں پابند کر دی تھی، مسخر کر دی تھی۔ دریاؤں کے نام خط لکھتے، دریائیں تابع فرمان ہو جاتی۔ ایسا ہے یا میں نے اگر یہ بات حضرت آپ تائید فرمایا، کہیں حوالہ نہیں ملا، لیکن یہ اگر مولانا قاضی حمید اللہ صاحب جو ہمارے پنجاب جے یو آئی کے امیر گزرے ہیں، شیخ الحدیث تھے، جامع المعقول والمنقول تھے، اگر ان کے بیان میں نہ سنی ہوتی تو شاید میں ذکر نہ کرتا، لیکن چونکہ وہ مستند اقوال ہے، ابھی کسی کتاب میں دیکھا نہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور لشکر کشی کا پروگرام بنایا، تو ایران پر حملہ کرنے سے 3 دن پہلے کہیں غائب ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں تھا امیر المومنین کدھر چلے گئے۔ 3 دن کے بعد سامنے آئے، لوگ پریشان تھے، حضرت کہاں تشریف لے گئے، کہنے لگے میں دراصل زمین سے بات کرنے کے لیے گیا تھا، سمندر سے بات کرنے کے لیے گیا تھا، پہاڑوں سے بات کرنے کے لیے گیا تھا۔ میں نے زمین سے بات کی اور زمین سے میں نے کہا کہ زمین میں ایران پر لشکر بھیجنا چاہ رہا ہوں،
فوج بھیج رہا ہوں، تم کیا تعاون کرو گی؟ تو زمین سے آواز آئی کہ میں تیرے فوجیوں کے لشکریوں کے لیے میں سمٹ جاؤں گی. وہ جو مہینوں کا سفر ہے وہ دنوں میں طے ہوگا. میں نے سمندر سے بات کی، سمندر تو بتا تو کیا تعاون کرے. تو سمندر سے آواز آئی کہ میں تیرے لشکر والوں کے لیے، فوجیوں کے لیے فرش بن جاؤں. پھر میں نے پہاڑوں سے بات کی، پہاڑوں تم بتاؤ تم کیا تعاون کرو گے. تو پہاڑوں سے آواز آئی کہ ہم بچ جائیں گے، اوپر چڑھنے کی، چڑھائی کی صعوبت، تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی. یہ جو تسخیر کائنات اور تسخیر کائنات، یہ جو ملا تھا، یہ جو بہار آئی، یہ جو دل پر ایک بہار آئی تھی، اس بہار کا نتیجہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام ہو، آپ کے لائے ہوئے دین، آپ کی لائے ہوئی شریعت سے جب انہوں نے اپنے دل میں جگہ دی تو اس سے جو دل میں بہار آئی، اس بہار کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ساری چیزیں مسخر کر دی. تو خیر، حفظ والوں نے 4 شکایتیں لگائی کہ پہلی شکایت یہ کہ ہمارا یہ گورنر صبح دیر سے آتا ہے. دوسری شکایت لگائی دن کو ملتا ہے رات کو نہیں ملتا. تیسری شکایت لگائی کہ حضرت یہ مہینے میں 1 دن باہر ہی نہیں نکلتے گھر سے. اور چوتھی شکایت یہ لگائی کہ ان پر کبھی کبھار ایسا بھی دورہ پڑ جاتا ہے کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہو جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا سارے لوگوں کو جمع کرو. سب جمع ہو گئے. گورنر صاحب کو بلایا، فرمایا کہ اپنی شکایتیں دہراؤ. گورنر موجود ہے، خود جواب دے گا، لیکن ساتھ دعا کی کہ الہ العالمین میرا جو انتخاب ہے اس کو ناکام اور نامراد نہ فرما. کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردم شناسی کا ملکہ حاصل تھا، لوگوں کو جانتے تھے، اور جس کو کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیجتے تو بھیجنے سے پہلے اس کی نماز چھپ کر دیکھتے. اگر اس کی نماز بہترین ہوتی تو اس کو ذمہ داری دے دیتے کہ یہ نماز کا خیال رکھتا ہے تو لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے گا. اور جس کی نماز پسند نہ آتی تو پھر اس کو ذمہ داری نہ دیتے کہ یہ نماز کا حلیہ بگاڑ رہا ہے تو یہ لوگوں کے حقوق کا بھی حلیہ بگاڑ کر رکھے گا. نماز بہت اچھی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ نماز بہت خوبصورت ہونی چاہیے. کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ نہیں بابا، باقی نمازیں کون پڑھے گا بھائی؟ تہجد کون پڑھے گا؟ پھر اشراق کی نماز کون پڑھے گا؟ چاشت کون پڑھے گا؟ پھر اوابین کون پڑھے گا؟ یہ نمازیں پڑھا کرو، یہ بھی پڑھا. آپ نے اگر اپنی فرض نمازوں کو بچانا ہے تو اس کے لیے ایک حصار کی ضرورت ہے، اس کے ارد گرد ایک باڑ لگانے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ سنت موقدہ پابندی سے پڑھو. اگر آپ نے اپنی سنت موقدہ کو بچانا ہے تو اس کے ارد گرد بھی ایک باڑ، جانتے ہیں نا یہ جو آپ باغ لگاتے ہیں اس کے ارد گرد تاکہ کوئی بکری کوئی اور چیز اندر نہ چلی جائے، جانتے ہیں نا باڑ. فرض نمازوں کو بچانے کے لیے باڑ اور حصار کیا ہے؟ سنت موقدہ کا اہتمام. ٹھیک ہے، سنت موقدہ کو بچانے کے لیے باڑ کیا ہے؟ سنت غیر موقدہ. عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لو، عشاء سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لو. غیر یہ پابندی سے پڑھو گے تو آپ کے سنت موقدہ بچیں گے. پھر ان سنت غیر موقدہ کو بچانے کے لیے ان نوافل کا اہتمام ضروری ہے جن کا نام آیا ہے، مثلا تہجد ہے، اشراق ہے، چاش، عوامی. پھر ان کو بچایا تحیت المسجد، تحیت الوضو وغیرہ. پھر ان کو بچانے کے لیے پھر آپ بے نام قسم کے نوافل پڑھیں. ویسے ہی کبھی وقت ملے تو نوافل پڑھ لیں تاکہ آپ کے لیے نام والے نوافل بچ جائیں. پھر نام والے نوافل آپ کے سنت غیر موقدہ کو بچائیں گے، پھر آپ کے سنت غیر موقدہ آپ کے سنت موقدہ کو بچائیں گے، پھر آپ کے سنت موقدہ کا اہتمام آپ کے فرضوں کو بچائیں گے. پھر آپ کے فرضوں میں وہ جان آئے گی جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. حدیث حیائی سے، برے کاموں سے نماز روکتی ہے. تو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں دعا کرنے گئے، الہ العالمین میں نے تو اچھا بندہ منتخب کیا تھا، اچھا گورنر منتخب کیا تھا، تو شکایت آ رہی کہ دن کو ملتا ہے رات کو نہیں ملتا، یہ بھی معمولی بات نہیں ہے، مہینے میں ایک دن گھر سے ہی نہیں نکلتا، اور کبھی کبھار اس پر دورہ پڑتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دماغ بھی ٹھیک نہیں۔ تو آپ نے حضرت سعید ابن عامر سے کہا کھڑے ہو جاؤ اور چاروں اعتراضات کا جواب دو۔ کہنے لگا حضرت یہ ساری چیزیں راز کی، لیکن آج میں ان سے پردہ اٹھاؤں تو مجبوری ہے، نہ اٹھاؤں تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک ان کی پہلی شکایت ہے کہ یہ دیر سے نکلتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ میں ہوں تو گورنر، لیکن میرے گھر میں کوئی خادم نوکر نہیں ہے، مجھے گھر کا کام خود کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ آٹا بھی گوندتا ہوں، پھر انتظار بھی کرتا ہوں ذرا نرم ہو جائے، اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹی بناتا ہوں، پھر ناشتہ کر، پھر گھر سے مجھے اس لیے دو۔ عمر نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، بھئی دن کو ملتے ہو رات کو نہیں ملتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں نے اوقات تقسیم کیے ہیں، میں نے دن لوگوں کی خدمت کے لیے رکھا ہے، رات اللہ کی عبادت کے لیے رکھا ہے، رات کو گھر سے نہیں، رات اللہ کے لیے۔ مہینے میں ایک دن باہر نہیں نکلتے، کہنے لگے وجہ یہ کہ میرے پاس جو کپڑے ہیں، لباس ایک ہی جوڑا ہے، مہینے میں ایک دفعہ اس کو دھوتا ہوں، اور پھر چونکہ دوسرا ہے ہی نہیں، اس لیے میں دھونے کے بعد اس کو خشک کرتا ہوں، خشک ہونے میں دن لگ جاتا ہے، پھر چونکہ یہ موٹا کپڑا ہے اور دھونے سے یہ اکڑ جاتا ہے، پھر میں اس کو کافی رگڑتا ہوں، نرم کرتا ہوں، پھر پہنتا ہوں، پھر باہر، پورا دن اس پہ میرا لگ جاتا ہے۔ اور جہاں تک ان کی یہ شکایت ہے کہ کبھی کبھار میں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں، تو دراصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک منظر یاد آتا ہے، وہ منظر وہ ہے جب مکہ سے باہر تنعیم کے مقام پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، بہت سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے، میں بھی آ گیا تھا تماشا دیکھنے کے لیے۔ انہیں جب اس تختے پر کھڑا کیا گیا جہاں ان کو سولی دینی تھی، تو کسی نے آ کر ان سے کہا کہ خبیب تم یہ پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں معاف کر دیں، تمہیں گھر بھیج دیں خیریت عافیت کے ساتھ، تم اب گھر والوں کے پاس پہنچ جاؤ اور تمہاری جگہ تمہارے پیغمبر کو لے آئیں یہاں کھڑا کر دیں، یہ پسند کرتے ہو؟ تو کہنے لگا یہ تو تم نے بڑی بات کی، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے یہاں سے خیریت عافیت سلامتی کے ساتھ گھر میں بھیج دیا جائے اور اس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا چبھ جائے، میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں، چاہے جائے کہ میری جگہ آپ کو لائے جائے، پھانسی دی جائے۔ کہنے لگا کہ چونکہ میں اس وقت مشرک تھا، تماشا دیکھنے والوں میں بھی کھڑا تھا، تو جب ان کے جسم سے جو گوشت کے ٹکڑے کاٹے جا رہے تھے، پھر ان کو سولی دی گئی، پھانسی دی گئی، تو بس چونکہ وہ منظر اتنا اندوہناک تھا، آج کل جب مجھے کبھی کبھار وہ منظر یاد آ جاتا ہے میرے آنکھوں کے سامنے، جب وہ پھر جاتا ہے تو بس میں برداشت نہیں کر سکتا، میں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میں نے جو آدمی منتخب کیا کوئی معمولی درجے کا آدمی نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی آمد کے بہار، جس طرح بہار آنے سے پھول کھلتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو بہار آئی، اس بہار سے کھلے ہوئے پھول۔ اور میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عمل کے راستے پر لگایا ہے، فلسفے نہیں سنائے، کوئی اس طرح کوئی باریکیاں کوئی دقائق نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عمل کے راستے پر لگایا۔
کس پر جی؟ عمل کے راستے پر لگایا. اور یہی ہمارے لیے آج کے اس پروگرام کا ایک بہترین نقطہ ہے جس پر ہم نے سوچنا ہے کہ ہم عمل کے راستے پر کیسے آئیں گے. عمل کے راستے پر کیسے آئیں گے؟ بھائی عمل نہ ہو تو صرف نہ بیان سے بات بنتی ہے، نہ کسی پروگرام کے انعقاد سے بات بنتی ہے، جب تک کہ ہم لوگ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ پھر جو بھی عمل ہے میرے محترم دوستو، یہ عمل مثلا ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو یہ ضائع نہیں ہوئی، اللہ کے ہاں ایک جگہ محفوظ ہو گئی ہے. جس طریقے سے آپ کے گھر میں الماری ہوتی ہے نا، ایک اس میں ایک قیمتی چیز اس میں رکھ دیتے ہیں، یہ نماز ایک جگہ پر رکھ دی گئی ہے، محفوظ. یہ اب نماز پڑھنے والے کی انتظار میں ہے. ایک وقت آئے گا یہ نماز ملاقات کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جتنے بھی اعمال ہیں یہ اعمال ضائع نہیں ہو رہے ہیں، یہ آگے جا کر عمل کرنے والے کی انتظار میں رہتے ہیں، آگے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. استقبال کے لیے جانتے ہو نا استقبال. حضرت عبد الرحمن ابن سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب منقول ہے، کتابوں میں لکھا ہے. ایک لمبا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کہ عبد الرحمن ابن سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نقل کیا ہے ان کی سند سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو ہم نے فرمایا انی رأیت البارحة عجبا، میں نے گزشتہ رات ایک عجیب خواب دیکھا. یہ کون بیان تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو پتا ہے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا، ٹھیک ہے. انبیاء کی نیند ان کے وضو کو نہیں توڑتی ہے، ان کا خواب وہی کے ذریعے میں. تو فرمایا کہ انی رأیت البارحة عجبا، میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا ہے. کون فرما رہے بولو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان. فرمایا رأیت رجلا من امتی، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا قد استوحشته ملائکۃ العذاب، جس کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے. فجاءت وضوء، اتنے میں اس کا وضو آیا. فاستنقذته من ذلك، اس کے وضو نے اس کو بچایا. ورأیت رجلا من امتی، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا قد بسط علیہ عذاب القبر، جس کے لیے قبر کا عذاب بچھا دیا گیا. فجاءت صلاته، اتنے میں اس کی نماز آئی، اس کی نماز نے اس کو قبر کے عذاب سے بچایا. ورأیت رجلا من امتی، آپ نے فرمایا میں نے اپنا ایک امتی، اپنا خواب بیان فرما رہے، فرمایا میں نے اپنا ایک امتی دیکھا قد استحوشته الشیاطین، جس کو شیاطین نے پریشان کر رکھا ہے. فجاءوا ذکر اللہ، اتنے میں اس کا کیا ہوا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، عمل، یہ عمل آیا اور ذکر اللہ نے اس کو شیاطین کے نرغے سے نکالا، بچایا. اور فرمایا ورأیت رجلا من امتی، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا یلحظ عطشا، کہ پیاس سے اس کی زبان باہر نکل آئی ہے. فجاءوا صیامہ، اتنے میں اس کا روزہ آیا. فسقاہ، اس کے روزے نے اس کو سیراب کر دیا. ورأیت رجلا من امتی، آپ نے فرمایا میں نے اپنا ایک امتی دیکھا من بین یدیہ ظلمۃ ومن خلفہ ظلمۃ وعن یمینہ ظلمۃ وعن شمالہ ظلمۃ ومن فوقہ ظلمۃ ومن تحتہ ظلمۃ. آپ نے فرمایا میں نے اپنا ایک امتی دیکھا جس کے آگے بھی اندھیرا، جس کے پیچھے بھی اندھیرا، جس کے دائیں طرف بھی اندھیرا، جس کے بائیں طرف بھی اندھیرا، جس کے سر کے اوپر بھی اندھیرا، جس کے پاؤں کے نیچے بھی اندھیرا. شش جہاد سے اندھیروں میں گھرا ہوا، حیران پریشان. آپ نے فرمایا فجاءت حجۃ وعمرۃ، اتنے میں اس کا کیا ہوا حج اور عمرہ آیا، اور اس کے حج اور عمرے نے اس کو ان ظلمت و اندھیروں سے باہر نکالا. اور فرمایا ورأیت رجلا من امتی، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا جاء ملک الموت لیقبض روحہ، اس کے پاس موت کا فرشتہ آیا
تاکہ اس کی روح کو وہ قبض کرے. اور موت کا فرشتہ جب روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ حیران پریشان ہوا. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا موت کا فرشتہ آیا تاکہ اس کی روح قبض کرے. فجاءوا بر والدے، اتنے میں پھر والدین کے ساتھ اس کا کیا ہوا حسن سلوک آیا. فردوا عنہ، اس والدین کے ساتھ کیے ہوئے حسن سلوک نے ملک الموت کو پیچھے کر دیا کہ ابھی اس کو رہنے دو. اور فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا يُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُكَلِّمُونَهُ، کہ وہ ایمان والوں کے پاس آ کر اس سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن ایمان والے اس سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ حیران اور پریشان، ایمان والوں سے وہ بات کرنا چاہتا ہے، ایمان والے اس سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ حیران اور پریشان. آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا فجاءت صلۃ الرحم، اتنے میں اس کا کیا ہوا صلہ رحمی والا عمل آیا. اور اس صلہ رحمی والے عمل نے آ کر کہا ان ھذا کان واصلا لرحمی، اور یہ تو دنیا کے اندر صلہ رحمی کرنے والا تھا، رشتوں کو جوڑنے والا تھا، کیوں نہیں بات کرتے ہوئے اس سے؟ چنانچہ فکلمہم وکلموہ، اس نے ان سے بات شروع کی، انہوں نے اس سے بات شروع کی. وسار معهم، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ آدمی ان کی ایمان والوں کی صف میں شامل ہو گیا. اور فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا یَأْتِي النَّبِيِّينَ وَهُمْ حَلَقٌ حَلَقٌ یا وَهُمْ حِلَقٌ حِلَقٌ، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا کہ انبیاء حلقے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آ رہا ہے کُلَّمَا مَرَّ عَلَى حَلْقَةٍ طُرِدَ، جب بھی کسی حلقے کے پاس آ کر بیٹھنا چاہتا ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. یہاں نہ بیٹھو، تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں نے اپنا وہ امتی دیکھا کہ انبیاء حلقے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ کر کسی حلقے میں بیٹھنا چاہتا ہے کُلَّمَا مَرَّ عَلَى حَلْقَةٍ طُرِدَ، اس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، یہاں تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ فَجَاءَهُ اِغْتِسَالُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ، اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس کے غسل جنابت نے فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ، اس کو ہاتھ سے پکڑا، فَأَجْلَسَهُ إِلَى جَنبِي، آپ نے فرمایا اس کو میرے پہلو میں بٹھایا. اور فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا یتقی وحج النار بیدہ، کہ آگ کے شعلے اس کے چہرے کی طرف لپک کر آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ہاتھوں سے آگ کے شعلوں کو پیچھے دھکیل رہا ہے. آگ کے شعلے اس کے چہرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ہاتھوں سے آگ کے شعلوں کو پیچھے دھکیل رہا ہے. آپ نے فرمایا بڑا حیران اور پریشان تھا. فرمایا میں نے دیکھا فجاءت صدقۃ، اتنے میں اس کا دیا ہوا صدقہ آیا اور وہ صدقہ اگر وسارت ذلا علی راسی، اگر اس کے سر پر سائبان بن کر چھتری کی طرح بن کر کھڑا ہوا، اور وہ سترا عن وجہی، آگ کے شعلے اور اس کے چہرے کے درمیان وہ آڑ بن گیا، پردہ بن گیا. اور فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا کہ جاءتو زبانیت العذاب، عذاب دینے والے جو فرشتے داروغے تھے وہ اس کے پاس پہنچ گئے تاکہ اس کو پکڑ کر عذاب میں ڈالیں. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا خواب میں فجاء امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اتنے میں اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا عمل آیا، اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے عمل نے اس کو اس زبانیت العذاب، عذاب کے داروغے فرشتوں سے بچایا، چھڑایا، ہٹایا. اور فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا خواب میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب حضرات صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ میں نے اپنا ایک امتی دیکھا قد ہوئی فی النار، جس کو جہنم کی آگ میں گرایا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے، بس اس کو گرا دیا جائے گا ان قریب. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا فجاءت الدموع التي بكى بها في الدنيا من خشية الله، اتنے میں اس کے وہ آنسو جو دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے گرے تھے، وہ آنسو آئے اور ان آنسوؤں نے اس کو جہنم کی آگ میں گرنے سے بچایا. اور فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا کہ جاءت قد حوت صحیفتہ، قد حوت صحیفتہ، آپ نے فرمایا
میں نے اپنا ایک امتی دیکھا کہ اس کا نامہ اعمال آ رہا ہے، ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے تاکہ اس کے بائیں ہاتھ میں پڑ جائے، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا پڑ جانا یہ جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا فَجَاءُوا خَوْفُهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اتنے میں اس کا خوف خدا والا عمل آیا، اور اس خوف خدا والے عمل نے اس کا نامہ اعمال پکڑا اور اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑوا کر گویا کہ یہ بتا دیا کہ تم نے جنت میں جانا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا کہ اس کا جو ترازو کے وقت، اعمال تولنے کے وقت، نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ پلڑا ہلکا ہو رہا ہے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا فَجَاءُوا أَفْرَادُهُ، اتنے میں اس کے وہ بچے آئے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور ان کے فوت ہونے پر انہوں نے صبر کیا تھا، اور آ کر ان بچوں نے اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیا۔ فَثَقَّلُوا مِيزَانَهُ، انہوں نے آ کر نیکیوں والا پلڑا بھاری کر دیا، اور فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا عَلَى شَفِيرِ جہنم، جو بالکل جہنم کے کنارے پر پہنچ چکا ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا فَجَاءُوا وَجْلُهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اتنے میں اس کی جو خدا ترسی تھی وہ خدا ترسی آئی، اور اس خدا ترسی نے اس کو جہنم کے آگ میں گرنے سے بچایا۔ اور فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا یرعد کما ترعد الصعفہ، وہ ایسا لرز رہا ہے، ایسا کانپ رہا ہے جس طرح ہوا سے تن کا کانپ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا فَجَاءُوا حُسْنُ ظَنِّي بِاللَّهِ تَعَالَى، اتنے میں اس کا جو اللہ کے ساتھ حسن ظن تھا وہ آیا، اور فَسَكَّنَ رَادَتَهُ، اس حسن ظن نے، اللہ کے ساتھ نیک گمان نے اس کو پرسکون کر دیا، اس کی لرزش اور اس کی جو کپ کپی تھی وہ ختم کر دی، سکون میں تبدیل کر دی۔ اور فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا کہ يَزْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً وَيَجُو مَرَّةً، پولیس صراط پر جا رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے، کبھی ادھر گرنا چاہ رہا ہے، کبھی ادھر گرنا چاہ رہا ہے، قریب ہے کہ وہ نیچے جہنم میں چلا جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا فَجَاءَتُ صَلَاةُ عَلَيَّ، اتنے میں اس کا میرے اوپر پڑا ہوا درود شریف آیا، اور فَأَخَذَتْهُ بِيَدِي، اس درود شریف نے اس کو ہاتھ سے پکڑا، فَأَقَامَهُ عَلَى الصِّرَاطِ، اس درود شریف نے اس کو پولیس صراط پر سیدھا کھڑا کیا، حَتَّى جَاوَزَ، یہاں تک کہ پولیس صراط عبور کر گیا۔ اور آپ نے فرمایا وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، میں نے اپنا ایک امتی دیکھا انتہا إِلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے پر پہنچ گیا، جب پہنچ گیا فَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ دُونَهُ، دروازے بند کر دیے گئے۔ اور جب جنت کے دروازے پر آدمی پہنچ جائے اور دروازہ بند کر دیا جائے کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ حیران پریشان، اتنے میں فَجَاءَتُ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کی یہ گواہی لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دوڑتی ہوئی آئی، فَأَخَذَتْهُ بِيَدِهِ، اور اس گواہی نے اس کو ہاتھ سے پکڑا، فَأَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کیا۔ تو میرے محترم دوستوں، میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اعمال کو نظر انداز نہ کرو، اعمال کو نظر انداز نہ کرو۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑا، اللہ تعالیٰ بچائے بدعملی سے، بدعملی تو کسی میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی توبہ کی توفیق دے، لیکن جو بے عملی ہے نا، اس بے عملی نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ بے عملی، ایسے بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں، بس ویسے بے عملی۔ تو قرآن کریم کا جو پیغام ہے میرے محترم دوستو ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے بعد ان اعمال پر انتہائی شوق اور رغبت کے ساتھ جم جائیں جو ہمیں اور ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ایسا کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ میں نے اپنے استحقاق سے زیادہ وقت لیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ بہرحال میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس بچی نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو نیک و سعادت مند بنائے۔ اس کی ماں باپ کے گھر میں جتنا حصہ متعین ہے اللہ کے علم میں، وہ بھی سعادت مندی والا ہو۔ پھر جب یہ رخصت ہو کر
کسی اور کے گھر کی زینت بنے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے قرآن کا فیض اور قرآن کا خیر اس گھر تک بھی پہنچائے اور اللہ تعالیٰ اس پوری بستی والوں پر رحم فرمائے. آپ حضرات خوب انداز سے قرآن کریم کے ساتھ اپنے بچوں کو وابستہ کریں اور منکرات سے، گناہوں سے، جدید ایجادات سے حد الوسع اپنے بچوں کو دور رکھیں اور ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے نا جی؟ بری مجلس سے، برے ساتھیوں سے، بری سوسائٹی سے، برے اداروں سے، تعلیمی اداروں سے جو بچوں کے ایمان، اعمال، اخلاق کی فکر نہیں کرتے، ان سے بھی اپنے آپ کو، اپنی نئی نسل کو بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في آخر كلامنا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے بیٹھنا قبول فرما. اللہ اس کو خیر فیض کا سبب اور ذریعہ بنا. اللہ کمی کوتاہی معاف فرما. اللہ ہم سب کو اپنے صغائر اور کبائر سے سچی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر احساس ندامت نصیب فرما. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری توبہ قبول فرما. اللہ ہمیں اپنے توبہ پر استقامت نصیب فرما. الہ العالمین اپنے کرم سے، اپنے فضل ہمارے حالات معاملات درست فرما. مشکلات پریشانیاں دور فرما. آنے والے آفات بلیات حوادث سے امت مسلمہ کو محفوظ و معمون فرما. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ حفاظ، قراء، علماء، دیندار تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ایمان، اعمال، اخلاق کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں پر رحم فرما. اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں پر رحم فرما. اللہ اپنے کرم سے ہر قسم کے شر اور فتنے سے بچا، نفس و شیطان کی غلامی سے بچا. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس بستی والوں پر رحم فرما. اللہ جتنے نمازی ہیں ان کی نمازوں میں مزید قوت، طاقت نصیب فرما. اللہ جو ابھی تک نماز کے عادی نہیں ہوئے، اللہ ان کو نماز با جماعت کا پابند بنا. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنی محبت نصیب فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. اللہ اطاعت، اتباع کا شوق، ذوق نصیب فرما. اللہ دین پر چلنا آسان فرما. دین کی سمجھ نصیب فرما. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نیک صحبت نصیب فرما. نیک لوگوں کے ساتھ تعلق نصیب فرما. برے لوگوں سے بچا، برے دوستوں سے بچا، برے دن، بری رات، بری گھڑی، برے پڑوسی سے بچا. اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے حالات معاملات درست فرما. جو بیمار ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جو دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، آبا و اجداد، دوست احباب، پڑوسی، ہمارے اساتذہ، مشائخ، اللہ ان سب کے درجات بلند فرما. اللہ ان کی کامل مغفرت نصیب فرما. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس پروگرام کے انعقاد میں جتنے لوگوں نے حصہ ڈالا ہے، مشورہ دیا ہے، خوش ہوئے ہیں، اللہ سب کو اپنے شان کے مطابق، اپنے شان کریمی کے مطابق ان کو اجر عظیم نصیب فرما. اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری عاجزانہ دعائیں قبول فرما. وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ اس کے محافظین کی حفاظت فرما. اللہ اس کے خیرخواہوں کی حفاظت فرما. اللہ اس کے بدخواہوں کو دفع دور فرما. اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری عاجزانہ دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا ہے. اللہ اپنے کرم سے بن مانگے عطا فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جتنی خیر مانگی ہمیں نصیب فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جتنے شرور فتنوں سے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما. اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. ہمارے گھروں سے فسق و فجور کی فضا ختم فرما. ہمیں اس فضا کو ختم کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا. اے اللہ جس طرح ہم اپنے گھروں میں صفائی کر کے کچرا باہر پھینک دیتے، اے اللہ اسی طرح ہمیں اپنے گھروں سے منکرات اور گناہوں کو کھرچ کر جمع کر کے باہر پھینکنے کی توفیق، استقامت، ہمت، حوصلہ نصیب فرما. ہمارے گھر کی جو مستورات ہیں ان کو بھی دیندار بنا. اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی دیندار بنا. اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے نوجوانوں پر رحم فرما. اے اللہ نوجوانوں کو دین کا شہدائی بنا. قرآن کے ساتھ تعلق وابستگی نصیب فرما. قرآن کی سمجھ نصیب فرما. اس مسجد میں اے اللہ جتنا دین کا کام ہو رہا ہے، خیر کا کام ہو رہا ہے، اللہ اس کے اندر مزید وسعت اور ترقی
قبولیت عامہ نصیب فرما، قبولیت خاصہ نصیب فرما، قبولیت تامہ نصیب فرما، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے حالات معاملات کو فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم